کا. تو اس نے کیا کیا؟ کعبے کا قفل توڑا, دروازہ کھولا, زبردستی کعبے کے اندر گھسا اور گھس کے کعبے کو بتوں سے کاٹ دیا. نہیں, ایسا کوئی واقعہ, ایسی کہیں کوئی کہانی آپ کو کسی تاریخ میں کوئی قصہ ایسا نہیں نظر آئے گا. پھر لیکن یوں نہیں ہوا کہ جب پیغمبر فاتح کی حیثیت کے مکے میں داخل ہوئے تو انہیں نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہو کہ کعبے کا دروازہ کھولو, میں بت توڑوں گا. نہیں کیا. اگر یقین جانیا کہ کعبے کا دروازہ کھلوا کے پیغمبر کو توڑنے کے لیے چل گئی تو بنام مذہب خون قتل کر دیے جاتے. پیغمبر وہ توڑنے کے لیے نکلتے تو بہت سے لوگ بتوں کو بچانے کے لیے آ جاتے. تو پھر پیغمبر نے یہ نہیں کیا کہ کعبے کے اندر بت توڑنے کے لیے گئے ہوں. پیغمبر بحیثیت فاتح مکے میں داخل ہوئے تو کعبے کے قریب گئے ہیں, وہ توڑنے کے لیے نہیں, تباہ کرنے کے لیے گئے. ایک حبیب خدا زندگی بھر تو آپ بتوں کی مخالفت کرتے رہے. اب بحیثیت فاتح جب مکے میں آئے ہیں تو پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ کعبے سے بتوں کو نکالا جائے, کعبہ پاک کیا جائے. تو یقیناً میرا پیغمبر یہ جواب دے گا کہ میری لڑائی ان پتھر کے بتوں سے تھوڑی ہے, میرا مقابلہ ان پتھر کے بتوں سے نہیں ہے, میرا مقابلہ ان ذہن کے بتوں سے ہے. مشرکوں کے ذہن میں جو بت بیٹھے ہیں ان سے میرا مقابلہ ہے. اگر میں کعبے کو بتوں سے پاک کر دوں گا تو گھر سے بت نکل جائیں گے, ذہن انسانی سے بت نہیں تو ذہن انسانی سے بت نہیں نکلیں گے. اگر میں کعبے کو بتوں سے پاک کر دوں, لہذا میں انتظار کر رہا ہوں, میں منتظر ہوں, خاموش ہوں, یہاں تک کہ ایک وقت پیغمبر کے پاس آیا تو ضرور اب آپ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیجیے. دیکھیے, اگر اپنی مرضی سے بت اٹھا کر خانہ کعبہ سے باہر رکھتے تو یہ بت رکھتے اور پھر اس کے بعد دوبارہ بت داخل ہو جاتے. مگر چونکہ لوگوں نے کہا کہ بت ہٹا دیجیے تو یہ بت ہٹا دیجیے کہنا خود بتا رہا ہے کہ ذہن مشرک سے اب وقت یہ بت نکل گئی. ذہن مشرک سے اب وقار بت خارج ہو گیا جب ذہن سے بت صاف ہو گئے. یعنی اس ذہنی کعبے سے جب بتوں کی کچھ نہیں ہو گئی تو اب اللہ کے گھر کو چونا پاک کر دیا جائے. لہذا پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. حضور کسی کو بلا لیں گے, پورا مکہ چھلک رہا ہے, 10,000 ہیں. میں لفظ ایک بات کہنا چاہتا